بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی آشرم سے اس بازار تک۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قتل کا یہ کیس بھی مجھے اس وقت ملا تھا جب میں CIA میں تھا۔ میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر ہیو والٹر کلارک تھا۔ اس کا نام تو کلارک تھا لیکن سب اسے انسپیکٹر کلاک کہا کرتے تھے۔ وہ نیا CIA میں آیا تھا لیکن پولیس میں نیا نہیں تھا۔ وہ سینٹرل انڈیا کے 2-3 شہروں میں رہ چکا تھا اور وہاں اس نے 7-8 سال گزارے تھے۔ اردو بہت اچھی بولتا اور بڑی آسانی سے سمجھتا تھا، اور ایک خوبی یہ کہ ہندوستان کے مختلف خطوں کے لوگوں کی عادات، نفسیات اور معاشرتی احوال کو بڑی مہارت سے سمجھتا اور اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرتا تھا۔ ایک تو اس کی کامیابی کی وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ انگلینڈ کے مشہور سراغ رساں ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تربیت یافتہ اور تجربے کار تھا۔ واردات یہ تھی کہ پرانی دلی کے ایک محلے کی چھوٹی سی ایک مسجد کا امام قتل ہو گیا تھا۔ اس امام کی عمر 26-27 سال تھی۔ وہ مسجد میں فجر کی اذان کے وقت قتل ہوا تھا۔ یہ مڈل اور لوئر مڈل کلاس مسلمانوں کا محلہ تھا۔ اس کے ساتھ ہندوؤں کا بھی محلہ تھا۔ میں اپنی کہانیوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر واردات کی تفتیش CIA کو نہیں دی جاتی۔ خاص وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر کسی سنگین واردات کی تفتیش CIA کو دی جاتی ہے۔ اس جوان سال امام کا قتل CIA کے پاس برائے تفتیش نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ قتل کی ایک عام سی واردات تھی، لیکن اس کا ایک پس منظر تھا جسے دیکھ کر ہمارے بالائی انگریز افسروں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تفتیش CIA کرے۔ پس منظر یہ تھا کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے اس مسلمان محلے اور ساتھ والے ہندو محلے میں ہندو مسلم فساد ہو گیا تھا۔ فساد یوں ہوا کہ ہندوؤں کی بارات مسجد کے سامنے سے بینڈ بجاتے گزری اور اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ ہندوستان میں ایسے فساد ہوتے ہی رہتے تھے۔ نمازی مسجد سے نکل آئے اور باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے 2 ہندوؤں کو پھڑکا دیا اور 12-14 ہندو زخمی کر دیے۔ مسلمان بھی زخمی ہوئے لیکن مرا کوئی نہیں۔ 2 ہندو مارے گئے تھے۔ یہ کیس ابھی تک پولیس کے پاس تھا، لیکن انگریز افسر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں فریقین میں صلح صفائی کروانا چاہتے تھے۔ 1 ہی مہینے بعد امام اپنی مسجد میں قتل ہو گیا تو پہلی بات ہر کسی کے ذہن میں یہی آئی کہ یہ ہندوؤں کی واردات ہے۔ آج کل تو پاکستان میں یوں ہو رہا ہے کہ قتل یا ڈکیتی یا اغوا کی واردات ہو جاتی ہے تو متعلقہ تھانے دار نہ صرف یہ کہ رپورٹ لکھنے میں پسو پیش کرتا ہے، بلکہ رپورٹ دینے والی پارٹیوں کی بے عزتی کر کے تھانے سے چلتا کرتا ہے۔ انگریزوں کے وقتوں میں قتل اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں کی رپورٹ تھانے میں آتی تھی تو تھانے دار اسی وقت علاقہ DSP اور علاقہ مجسٹریٹ کو تحریری رپورٹ بھیجتا تھا۔ DSP انگریز ہوتے تھے، وہ اسی وقت سے اس واردات کی تفتیش کی نگرانی شروع کر دیتے تھے اور وقتاً فوقتاً تھانے میں جا کر دیکھتے رہتے تھے کہ ملزم پکڑے گئے ہیں یا نہیں، یا متعلقہ تھانے دار کوتاہی تو نہیں کر رہا۔ انگریز قتل، ڈاکہ اور اغوا کی واردات کی تفتیش کو 1 منٹ کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اس علاقے کے تھانے دار نے DSP کو امام کے قتل کی رپورٹ بھیجی تو DSP نے تھانے دار کو حکم دیا کہ وہ فوراً تفتیش شروع کر دے، لیکن مکمل تفتیش CIA کرے گی۔ وجہ یہ تھی کہ امام مسجد میں قتل ہو گیا اور 1 ہی مہینہ پہلے یہاں ہندو مسلم فساد ایک مسجد کی بے حرمتی سے شروع ہوا تھا۔ DSP نے سوچا تھا کہ یہ قتل اسی فساد کی اگلی کڑی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں نے 2 ہندوؤں کو مار ڈالا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کا تھانے دار مسلمان تھا۔ وہ سب انسپیکٹر رضا احمد خان رامپوری تھا، جو اپنے فرائض کی پابندی بڑی سختی سے کیا کرتا تھا اور بڑا ہی سخت طبیعت انسان تھا۔ DSP نے خطرہ یہ محسوس کیا تھا کہ یہ مسلمان سب انسپیکٹر ہندوؤں کے خلاف کیس بنا دے گا اور فساد مزید بڑھ جائے گا۔ واردات کی تفتیش تو بہرحال صحیح کرنی تھی، کسی بے گناہ کو نہیں پکڑنا تھا، نہ ہی انگریزوں کے دور میں ایسا کیا جاتا تھا۔ انگریز افسروں کا مطلب یہ دیکھنا تھا کہ اس قتل کا باعث ذاتی ہے یا اس کا تعلق ہندو مسلم کشیدگی کے ساتھ ہے۔ اسلام کی روح کو دیکھیں تو اس میں فرمان الہی یہ بھی ہے
کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے۔ انگریزوں نے قتل کے سلسلے میں اپنا قانون اتنا ہی سخت بنایا تھا۔ افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ آج ایک اسلامی مملکت میں انسان یوں قتل ہو رہے ہیں جیسے مکھیاں ماری جاتی ہیں، اور کوئی گرفت نہیں۔ جس کے پاس پیسہ اور اثر و رسوخ ہے، قانون بھی اسی کا اور پولیس بھی اسی کی ہے۔ یہ کیس مجھے اور انسپیکٹر کلارک کو دیا گیا۔ واردات 2 دن پرانی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں متعلقہ تھانے میں گئے۔ اس وقت تک سب انسپیکٹر رضا جو تفتیش کر چکا تھا، وہ رپورٹ اس نے ہمیں تفصیل سے بتائی۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تھا اور مقتول دفن ہو چکا تھا۔ مقتول کو چاقوؤں سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر چاقو کے 5 گہرے زخم تھے۔ واردات کا عینی شاہد بھی تھا جسے ہم نے تھانے بلوا لیا۔ سب انسپیکٹر رضا نے ہمیں اس کا بیان سنایا تھا، لیکن ہم از سر نو اس گواہ سے بیان سننا چاہتے تھے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر اسکول ماسٹر تھا۔ اس اسکول ماسٹر نے جو بیان دیا وہ یوں تھا کہ یہ اس کا معمول تھا کہ اذان کے وقت مسجد میں جاتا اور نماز باجماعت سے پہلے تلاوت قرآن کیا کرتا تھا۔ قتل کی صبح حسب معمول وہ مسجد میں گیا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ مسجد میں 3 غسل خانے تھے اور تینوں پر چھت نہیں تھی۔ ان میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو وہ باہر آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اندر سے مسجد یوں تھی کہ دروازے میں داخل ہوتے تو بائیں طرف 3 غسل خانے تھے اور دائیں طرف مسجد کا کمرہ، اس کے آگے برآمدہ اور آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ غسل خانوں اور مسجد کے درمیان تھوڑی سی جگہ جوتوں سمیت چلنے اور جوتے رکھنے کے لیے تھی۔ ماسٹر غسل خانے میں کھڑا ہو کر ازار بند باندھ رہا تھا کہ اس نے امام کو دیکھا جو اذان دینے والی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ ان دنوں چاند پچھلے پہر کا ہوتا تھا اور چاندنی بڑی ہی شفاف ہوتی تھی۔ مسجد کے برآمدے میں بلب جل رہا تھا۔ یہ نہ بھی ہوتا تو چاندنی اتنی صاف تھی کہ سب کچھ بڑی اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ امام ابھی اذان دینے والی جگہ سے 2-3 قدم دور تھا کہ دروازے میں 2 آدمی داخل ہوئے اور وہ بڑی تیزی سے امام تک پہنچے اور اسے چاقو مارنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امام کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے۔ ماسٹر کے پاس بید کی لمبی چھڑی تھی جو غسل خانے سے باہر دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں چھڑی ہاتھ میں لے کر چلنے کا رواج عام تھا۔ ماسٹر لوگ تو چھڑی کے بغیر لگتے ہی نامکمل تھے۔ ماسٹر بڑی تیزی سے غسل خانے سے نکلا اور اس نے اپنی چھڑی اٹھائی۔ دونوں حملہ آور پیچھے کو مڑے تو ماسٹر نے ایک کے منہ پر بید کی یہ چھڑی پوری طاقت سے ماری۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تو اس کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ ماسٹر چوکنا تھا۔ اس کی نظر دوسرے آدمی پر بھی تھی۔ دوسرے آدمی نے ماسٹر کو چاقو مارنا چاہا تو ماسٹر نے پیچھے ہٹ کر پوری طاقت سے اس آدمی کو بید مارا اور اس کا بھی چاقو گر پڑا۔ کیونکہ بید کی ضرب چاقو والے ہاتھ پر لگی تھی۔ جس کے منہ پر بید لگا تھا وہ تو چاقو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن دوسرا آدمی اپنا چاقو اٹھانے کے لیے جھکا۔ ماسٹر نے اس کی پیٹھ پر بڑے زور زور سے بید کی 2 ضربیں لگائیں۔ اس آدمی نے چاقو اٹھا لیا اور باہر کو بھاگا۔ ماسٹر نے بڑی تیزی سے اپنے بید کے اوپر والا سرا آگے کیا جو مڑا ہوا ہوتا ہے اور جہاں سے بید پکڑا جاتا ہے۔ اس نے یہ سرا بھاگتے ہوئے حملہ آور کے پاؤں میں ٹخنے کے قریب اڑا دیا اور وہ حملہ آور دروازے میں منہ کے بل گرا۔ وہ فوراً اٹھا۔ ماسٹر نے پیچھے سے اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس کی قمیض کا نچلے والا حصہ ماسٹر کے ہاتھ میں آیا اور یہ حصہ پھٹ گیا اور وہ آدمی بھاگ گیا۔ ماسٹر نے اس کی قمیض چھوڑ دی اور اس کے پیچھے دوڑا، لیکن دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ دروازے کی 3 سیڑھیاں تھیں، کیونکہ دروازہ نیچا تھا۔ ماسٹر ان سیڑھیوں پر گرا اور گلی میں جا پڑا۔ اتنے میں حملہ آور بھاگ گئے۔ ماسٹر اٹھا اور شور مچایا اور پھر گلی میں سامنے والے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اس نے بتایا کہ مولوی صاحب پر حملہ ہوا ہے اور باہر آ کر سارے محلے کو بتا دو۔ ماسٹر خود مسجد میں گیا اور امام تک پہنچا۔ امام ابھی زندہ تھا، لیکن ایسے جیسے خون میں ڈوبا ہوا ہو۔ ہم ابھی آپ کو ہسپتال پہنچاتے ہیں، ماسٹر نے امام سے کہا۔ اللہ رحم کرے گا۔ نہیں، امام نے سرگوشی کی۔ اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے، رانی کو معلوم ہے۔ امام اس کے آگے نہ بول سکا۔ ماسٹر کے بیان کے مطابق امام نے یہ چند الفاظ بڑی ہی مشکل سے اپنی زبان سے آگے دھکیلے تھے۔ ماسٹر نے 3-4 بار پوچھا کہ یہ رانی کون ہے، لیکن امام غشی میں چلا گیا تھا اور اس وقت محلے کے بہت سے آدمی مسجد میں آ گئے تھے۔ چارپائی بھی آ گئی اور امام کو چارپائی پر ڈال کر لوگوں نے چارپائی اٹھائی اور دوڑتے ہوئے ہسپتال پہنچے، لیکن امام مر چکا تھا۔
سب انسپیکٹر رضا کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے اس ماسٹر کی وہ بید کی چھڑی اپنے قبضے میں لے لی تھی جو اس نے دونوں حملہ آوروں کو ماری تھی۔ میں نے اور انسپیکٹر کلارک نے یہ بید دیکھا تو کلارک نے مسکرا کر کہا کہ ماسٹر کے بیان کے مطابق اگر یہ بید جس کسی کو بھی لگا ہے اس کے جسم پر وہاں گہرے نیلے رنگ کی لکیر پڑی ہوگی۔ اس سے ہم ملزم کو شناخت کر لیں گے۔ اس بید کی موٹائی بمشکل نصف انچ تھی۔ اس نے وہاں سے کھال بھی ادھیڑ لی ہوگی جہاں یہ بید لگا ہوگا۔ سب انسپیکٹر نے ہمیں 3 چابیاں دی جو ایک رنگ میں پروائی ہوئی تھیں۔ یہ اس نے مقتول کی لاش کی جامع تلاشی میں اس کی جیب سے برآمد کی تھی۔ امام کو جو مکان دیا گیا تھا وہ مسجد سے ملحق تھا اور مقفل تھا۔ وہ اس مکان میں اکیلا رہتا تھا اور جب باہر نکلتا تو باہر والے دروازے کو تالا لگا دیا کرتا تھا۔ چونکہ سب انسپیکٹر رضا کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ تفتیش کی ابتدائی کارروائی کرے لیکن ساری تفتیش CIA کرے گی، اس لیے رضا نے مولوی کا مکان سربہ مہر کر دیا اور وہاں ایک کانسٹیبل کا پہرا کھڑا کر دیا۔ ہم جائے وقوع یعنی مسجد اور مقتول کا مکان دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ رضا کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس کی ابھی ہمیں ضرورت تھی کیونکہ اس نے مقتول کے متعلق محلے داروں سے کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ ہم ان لوگوں سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ سب انسپیکٹر رضا کی اس بات نے مجھے اور انسپیکٹر کلارک کو پریشان کر دیا کہ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مقتول امام کہاں کا رہنے والا تھا۔ ہم مسجد میں گئے اور اسکول ماسٹر سے کہا کہ وہ ہمیں بتائے کہ قتل کے وقت وہ کہاں تھا اور پھر وہ چاقو کہاں گرا تھا اور پھر دوسرا حملہ آور کس جگہ تھا کہ وہ بید کی ضربیں کھا کر بھاگا وغیرہ۔ اسکول ماسٹر نے ہمیں وہ ساری جگہیں دکھائیں اور بڑے اچھے الفاظ میں ایکشن ریپلے کیا۔ رضا نے ایک اور ضروری کام پہلے ہی مکمل کر رکھا تھا۔ وہ اطلاع ملتے ہی مسجد میں آیا۔ لوگوں نے یہ عقل مندی کی تھی کہ قاتل کا چاقو وہیں پڑا رہنے دیا تھا جہاں گرا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پولیس آ کر یہ چاقو دیکھے گی۔ رضا نے چاقو بڑی احتیاط سے ایک سرے سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور اس پر انگلیوں کے واضح نشانات تھے جنہیں اس نے ایک خاص کاغذ پر منتقل کر کے محفوظ کر لیا تھا۔ انگلیوں کے نشان محفوظ کرنے کا پورا سامان ہر تھانے میں ہوتا ہے۔ جائے وقوع دیکھ کر ہم مقتول کے مکان کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ تالے پر سب انسپیکٹر رضا نے جو مہر لگائی تھی وہ توڑی۔ 3 چابیوں میں سے ایک اس تالے کو لگ گئی۔ تالا کھول کر ہم اندر گئے۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا جس کے آگے برآمدہ بھی تھا اور صحن بھی۔ دونوں کمرے دیکھے۔ ایک کمرے میں چارپائی اور کچھ دوسری گھریلو استعمال کی چیزوں کے علاوہ ایک درمیانے سائز کا ٹرنک بھی پڑا تھا۔ ٹرنک کو تالا لگا ہوا تھا۔ ایک چابی سے یہ تالا کھل گیا۔ ٹرنک میں کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا الگ الگ کر کے دیکھا اور ان کپڑوں کے نیچے 2 لفافے پڑے ملے جن میں خطوط تھے۔ یہ ڈاک خانے کے لفافے تھے۔ ایک لفافے میں سے خط نکلا تو پڑھنے سے پتہ چلا کہ یہ مقتول کی ماں کا خط ہے۔ خط میں ماں نے زیادہ تر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور لکھا تھا کہ وہ مقتول کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ نیچے صرف یہ لکھا تھا تمہاری ماں۔ ماں نے اپنا ایڈریس نہیں لکھا تھا۔ لفافے پر جو مہر تھی اس سے پتہ چلا کہ یہ خط امبالہ سے لکھا گیا ہے۔ دوسرے لفافے میں سے جو خط نکلا اسے دیکھ کر ہمیں اطمینان ہوا۔ اس کے نیچے لکھنے والے کا پورا ایڈریس لکھا تھا اور خط لکھنے والے نے اپنا نام بھی لکھا تھا۔ یہ خط بھی امبالہ سے آیا تھا۔ پورا خط پڑھنے سے پتہ چلتا تھا کہ لکھنے والا مقتول کا دوست تھا۔ تحریر تو یاد نہیں لیکن لب لباب بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ دوست نے لکھا تھا کہ یہ میرا آخری خط ہے، اس کے بعد میں کوئی خط نہیں لکھوں گا۔ میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں کہ رانی کو دل سے اتار دو اور میری باتوں کو ٹالنے کا خیال چھوڑ دو۔ میں نے تمہاری زندگی سنوار دی تھی، تم خود ہی تباہی کی طرف چل پڑے ہو۔ تم بھاگ نہیں سکتے، مسجد تمہیں پناہ نہیں دے سکتی۔ میں آج تمہیں پہلی اور آخری بار لکھ رہا ہوں کہ تمہارا جو رویہ ہے اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ میرا اور انسپیکٹر کلارک کا بھی یہی خیال تھا اور یہی شک ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ مقتول امام کو ہندوؤں نے قتل کیا ہے۔ یہ شک رفع کرنے کے لیے یا اس شک کو ذہن میں رکھ کر چھان بین کے لیے ہم مقتول کے گھر میں ہی بیٹھ گئے اور محلے کے 3 معزز اور بزرگ آدمیوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسکول ماسٹر پہلے ہی ہمارے ساتھ تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ مسجد کی ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے۔ اتفاق سے ان 3 بزرگوں میں 2 مسجد کمیٹی سے تعلق رکھتے تھے اور کمیٹی کا جو صدر تھا اسے بھی بلوا لیا گیا۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ ان کی رائے کیا ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے
کہ مقتول کو ہندوؤں نے مارا ہے، لیکن قاتلوں کو اسکول ماسٹر نے دیکھا تھا، اس کی رائے مختلف تھی۔ ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جذباتی کم اور حقیقت پسند زیادہ تھا۔ وہ ہندو نہیں لگتے تھے، اسکول ماسٹر نے بتایا۔ یہ بھی بتا دوں کہ ان کا قتل کرنے کا انداز اور طریقہ ہندوؤں والا نہیں تھا۔ ہندو عموماً ہجوم کی صورت میں حملہ کیا کرتے ہیں اور ہجوم کی صورت میں ہی بھاگا بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں میرے سامنے آئے تو شاید میں انہیں پہچان بھی لوں۔ ایک کی داڑھی تھی جو میرے اندازے کے مطابق 2-2.5 انچ لمبی تھی اور دوسرا بغیر داڑھی کے تھا۔ انہوں نے شلواریں پہنی ہوئی تھیں، اوپر قمیضیں بھی تھیں۔ دونوں کے سروں پر بڑے سائز کے رومال بندھے ہوئے تھے۔ ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا، مقتول مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا؟ ہمیں جواب ملا کہ مقتول نے محلے کے مسلمانوں کو کبھی بھی ہندوؤں کے خلاف مشتعل نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی موجودگی میں ہندو مسلم فساد ہوا تھا، لیکن مقتول نے کبھی بھی اپنے واعظ میں یا نمازیوں میں بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ ہندوؤں سے انتقام لیں گے۔ البتہ وہ جہاد پر بہت زور دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جہاد کے جذبے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مقتول اپنے خیالات میں گم رہتا تھا اور پیار اور محبت سے ہر کسی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کرتا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں یقین دلایا کہ مقتول فسادی قسم کی طبیعت کا آدمی نہیں تھا۔ ان لوگوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ 3-4 مہینے گزرے، اس مسجد کا امام فوت ہو گیا۔ اس امام کا ایک جوان بیٹا تھا جو امامت کا دعوے دار تھا، بلکہ حقدار بھی تھا، لیکن مسجد کمیٹی کے تقریباً تمام ممبر اور 2-3 اور آدمی بھی مرحوم امام کے اس بیٹے کے حق میں نہیں تھے۔ یہ بیٹا دینی مدرسے میں پڑھا تھا اور دین کا اچھا خاصا علم رکھتا تھا۔ کبھی کبھی باپ کی غیر حاضری میں امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا، لیکن ان لوگوں کو کسی طرح پتہ چلا تھا کہ مرحوم امام کے اس بیٹے کی پرائیویٹ زندگی ٹھیک نہیں۔ وہ درے پردہ تاش کھیلتا اور جوا بھی کھیلتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدمعاش اور بد اخلاق لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی امامت کے لیے کچھ حمایتی اکٹھے کر لیے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کے خلاف تھے۔ اس نے دھمکیوں کے لہجے میں اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی امامت کا حقدار صرف وہ ہے، اور کوئی دوسرا آ گیا یا لایا گیا تو وہ اسے امامت نہیں کرنے دے گا۔ ہم نے سب انسپیکٹر رضا سے کہا کہ وہ امام کے اس بیٹے کے متعلق پوری رپورٹ فراہم کرے۔ رضا جانتا تھا کہ رپورٹ فراہم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس نے یہ کام اپنے مخبروں سے کروانا تھا۔ مقتول کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ ایک روز وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز کے بعد اس نے نمازیوں کو روک لیا اور کہا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں۔ اس نے بتایا کہ اپنی کوشش سے اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور اب تعلیم سے فارغ ہو کر امامت کے فرائض سر انجام دینا چاہتا ہے۔ اس نے یہ ساری بات واعظ کے انداز سے کہی، قرآن اور احادیث کے حوالے بھی دیے، اور اپنی ذات اور اپنے مفاد سے ہٹ کر اس نے ایسی باتیں کی کہ سب بہت متاثر ہوئے۔ مسجد کمیٹی کے یہ بزرگ اور 2-3 جوان سال ورکر بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے اسے امام رکھ لیا اور یہ فرض کر لیا کہ یہ دلی کا ہی رہنے والا ہے۔ مقتول نے انہیں کہا تھا کہ اس کا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں اور اسے رہائش بھی چاہیے۔ مسجد سے ملحقہ یہ چھوٹا سا مکان مسجد کی ہی ملکیت تھا۔ مقتول کو یہ مکان دے دیا گیا۔ اس کے بعد مقتول نے خطبوں سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحوم امام بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن وہ مقتول کے مقابلے میں دینی معاملات میں خاصا کمزور تھا۔ سب حیران تھے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سٹائل ہندوؤں کا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ جن بزرگوں اور دیگر افراد کو ہم نے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ انسپیکٹر کلارک بھی ہندوستانیوں کی نفسیات اور فطرت سمجھتا تھا۔ اس نے بھی یہی رائے دی کہ ہندو اتنے بے وقوف نہیں کہ پہلے دنگا فساد کا ایک کیس پولیس کے پاس موجود ہے تو ہندو ایک اور واردات کر ڈالتے۔ ہندو تعلیم یافتہ اور چالاک قوم ہے۔ وہ تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ بے گناہ اور مظلوم ہیں، اور فساد مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ ہندوؤں میں وکیل بھی تھے اور سرکاری دفتروں میں بڑے عہدوں پر کام کرنے والے بھی تھے، پھر بھی ہم نے ہندوؤں کو نظر انداز نہیں کیا اور انہیں ذہن میں رکھا۔ ہمارے ذہن میں مقتول کے آخری الفاظ اٹک کر رہ گئے تھے۔ اس نے اسکول ماسٹر سے کہا تھا کہ اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے اور اس نے کسی رانی کا نام لیا تھا
کہ اسے معلوم ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو باہر بٹھایا اور آپس میں تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ میں سوچتا تھا کہ مقتول کے کردار کی سب تعریف کرتے تھے، پھر اس کا اجمیری گیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشوں کا بازار تھا، بلکہ وہ سارا اندرونی علاقہ عصمت فروشوں کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ دوسری یعنی عام لوگوں کی آبادی بھی تھی۔ میں نے یہ ذہن سے نکال دیا کہ مقتول کا کوئی تعلق عصمت فروشوں کے ساتھ تھا۔ اس کے بجائے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ مقتول اجمیری گیٹ کے اندرونی علاقے کا رہنے والا تھا اور رانی کوئی اسی آبادی کی رہائشی ہوگی جس کے ساتھ مقتول کا کوئی اچھا برا تعلق ہوگا، لیکن اتنی بڑی آبادی میں ایک عورت کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم اجمیری گیٹ اور رانی کو ہم نے خاص طور پر اپنے ریکارڈ میں شامل کر لیا۔ سب انسپیکٹر رضا کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مرحوم امام کے بیٹے کی رپورٹ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دے دے۔ مسجد کمیٹی والوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ مقتول دلی کا رہنے والا ہے، لیکن مرحوم کے ٹرنک سے جو 2 خطوط ملے تھے ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ امبالہ کا رہنے والا تھا۔ ایک خط اس کی ماں کا تھا جو پکا ثبوت تھا کہ یہ لوگ امبالہ کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا خط بھی جو اس کے دوست کا تھا امبالہ سے ہی لکھا گیا تھا۔ دوست کا خط ہمیں شک میں ڈالتا تھا، اس میں دھمکیوں کی زبان استعمال کی گئی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مقتول نے پہلے روز مسجد میں نمازیوں کو اپنے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، لیکن خط اس کی ماں نے لکھا تھا اور اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارا بھائی اور بہنیں خیریت سے ہیں۔ یہ خط مقتول کے خلاف شکوک پیدا کرتا تھا۔ انسپیکٹر کلارک نے کہا کہ یہ دونوں خط پڑھ کر یقین ہونے لگا ہے کہ مقتول امبالہ سے بھاگ کر یہاں آیا تھا اور وہاں کوئی گڑبڑ کر کے آیا ہوگا۔ مجھے انسپیکٹر کلارک کا یہ فیصلہ اچھا لگا کہ ہمیں سب سے پہلے امبالہ اس ایڈریس پر جانا چاہیے جو مقتول کے دوست نے لکھا ہے۔ اس روز کی تفتیش یہاں تک ہی پہنچ سکی اور شام گہری ہونے لگی۔ ہم وہاں سے اٹھ آئے اور اگلے روز پہلے تھانے جانا تھا اور اس کے بعد امبالہ روانہ ہونا تھا۔ ایس پی نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ پولیس کی گارڈ مسلمانوں کے اس محلے اور ہندوؤں کے محلے پر نظر رکھنے کے لیے تعینات کر دی تھی۔ یہ گارڈ گشتی پارٹیوں میں تقسیم ہو کر دونوں محلوں میں گشت کرتی رہتی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے محلے کے لوگوں میں ہندوؤں کے خلاف اچھا خاصا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ انسپیکٹر کلارک نے مسجد کمیٹی کے بزرگوں سے کہا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو بتا دیں کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ انسپیکٹر کلارک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ٹھنڈے ہو جائیں۔ وہاں تو بارود اور چنگاری والی بات بنی ہوئی تھی، کسی کی ذرا سی غلطی سے یا بے سمجھی سے چنگاری بارود تک پہنچ سکتی تھی۔ اگلی صبح بہت سویرے میں اور انسپیکٹر کلارک اس علاقے کے تھانے میں پہنچ گئے۔ سب انسپیکٹر رضا ہمارا منتظر تھا۔ اس نے رات ہی رات مرحوم امام کے بیٹے کی ساری رپورٹ تیار کر لی تھی۔ پولیس کے لیے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مخبر زمین کی تہوں میں سے بھی راز نکال لایا کرتے تھے۔ میں اور انسپیکٹر کلارک یہ رپورٹ سن کر حیران نہ ہوئے، کیونکہ یہ پولیس والے یا نفسیات کا علم رکھنے والے ہی جانتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پر جو کچھ بھی ہو، اندرونی طور پر کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض انسان لوگوں کو حیران کر دیا کرتے ہیں جب ان سے پردہ اٹھتا ہے۔ یہی حال مرحوم امام کے اس بیٹے کا تھا۔ پکا دینی آدمی تھا۔ اس نے مولویوں والی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور دین کے رنگ میں باتیں کرتا تھا، اور یہ دعویٰ بھی کہ اس کے سوا کوئی اور امام نہیں ہو سکتا۔ لیکن مخبروں نے بتایا کہ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی اس شخص کی شخصیت اور کردار میں انقلاب آ جایا کرتا ہے۔ اسے انقلاب کہیں، تضاد کہیں، ہوتا یہ تھا کہ وہ باقاعدہ جوا کھیلتا تھا اور اس کا دوستانہ بدماشوں کے ساتھ تھا، اور وہ اجمیری گیٹ کے عصمت فروشوں کے ہاں بھی جایا کرتا تھا۔ شراب کا عادی تو نہیں تھا، لیکن مل جاتی تو انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ جب مقتول کو اس مسجد کی امامت مل گئی تو مرحوم امام کا یہ بیٹا بہت ہی بھڑکا ہوا رہنے لگا تھا، اور اس نے کئی بار کہا تھا کہ وہ اس امام کو کم از کم اس مسجد میں نہیں ٹکنے دے گا۔ اس نے اس امام یعنی مقتول کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا خاطر خواہ اثر قبول نہیں کیا۔ مسلمانوں کی اس آبادی میں سے کچھ لوگ اس کے حمایتی تھے، لیکن ان کی آواز اتنی پر اثر نہیں تھی کہ مسجد کمیٹی کے بزرگوں کو متاثر کر سکتے۔ اس رپورٹ نے اس شخص کو ہماری نظروں میں مشتبہ بنا دیا
لیکن میں نے اور انسپیکٹر کلارک نے آپس میں تبادلہ خیالات کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ابھی نہ چھیڑا جائے اور پہلے امبالہ جا کر معلوم کیا جائے کہ مقتول کیا تھا اور وہ امبالہ سے کیوں چلا گیا تھا۔ ہم نے یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ مرحوم امام کا بیٹا اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشوں کے ہاں جاتا تھا اور مقتول نے مرتے وقت اجمیری گیٹ کا نام لیا تھا۔ سوال پیدا ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ مرحوم امام کے بیٹے نے اجمیری گیٹ کے بدماشوں سے مقتول کو مروایا ہو۔ بہرحال ہم نے اس شخص کو پکا مشتبہ قرار دے دیا اور سب انسپیکٹر رضا سے کہا کہ وہ اس شخص کے پیچھے 2-3 مخبر لگا دے جو روز بروز تھانے میں اس کی رپورٹ دیتے رہیں۔ امبالہ دلی سے 150 میل کے لگ بھگ دور ہے۔ ہم کسی میل یا ایکسپریس ریل گاڑی سے جانا چاہتے تھے تاکہ جلدی پہنچ جائیں۔ ایک میل ٹرین کے لیے ہمیں 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ گاڑی آئی اور ہم اس میں سوار ہوئے۔ امبالہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہم امبالہ کینٹ اترے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ سوال یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر تھا جس نے یورپی کھانا کھانا تھا اور میں نے کسی مسلمان ہوٹل میں جانا تھا، لیکن انسپیکٹر کلارک نے کہا کہ اسے ہندوستانی کھانے اچھے لگتے ہیں اور وہ ان کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ میں اسے کینٹ کے ایک بڑے اچھے ہوٹل میں لے گیا، کھانا کھایا اور ہم امبالہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی اطلاع دینے چلے گئے۔ وہاں سے اس ایڈریس پر پہنچنے کے لیے ایک کانسٹیبل ساتھ لیا اور سوچا کہ یہ رات ضائع نہ کی جائے۔ رات کو ہی وہاں جانے میں یہ فائدہ تھا کہ اس وقت لوگ گھروں میں مل جاتے ہیں۔ یہ ایڈریس کینٹ کا نہیں، امبالہ سٹی کا تھا۔ ہم اس ایڈریس پر پہنچ گئے اور کانسٹیبل کو واپس بھیج دیا۔ دروازے پر دستک دی۔ یہ پرانے ٹائپ کا مکان تھا لیکن بڑا اچھا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں رہنے والے بڑی اچھی حیثیت کے لوگ ہیں۔ اتفاق سے دروازہ اسی آدمی نے کھولا جو ہمیں مطلوب تھا۔ وہ 30-32 سال عمر کا آدمی تھا۔ ہم وردی میں نہیں تھے۔ آج بھی CIA کے افسر اور دیگر عہدوں کے آدمی اور کانسٹیبل بھی پرائیویٹ کپڑوں میں تفتیش کرتے ہیں۔ میں تو ہندوستانی تھا۔ دروازہ کھولنے والا آدمی ایک انگریز کو دیکھ کر خاصا گھبرایا اور اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ خط میں دوست نے اپنا نام لیاقت علی لکھا تھا۔ جس نے دروازہ کھولا تھا اسے میں نے یہ نہ کہا کہ ہم لیاقت علی سے ملنے آئے ہیں، بلکہ یوں کہا، آپ لیاقت علی صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے اور اوپر نیچے سر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہی لیاقت علی ہے۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ ہم CIA کے انسپیکٹر ہیں اور ایک انکوائری کے سلسلے میں آئے ہیں تو اس کا رنگ بالکل ہی پیلا پڑ گیا۔ گلی میں اس کے گھر کے بالکل سامنے ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کا رنگ گندمی ہے یا ہلکا سانولا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اس کے چہرے کا قدرتی رنگ جو بھی ہے وہ زردی میں بدل گیا ہے۔ 3-4 سیکنڈ تو وہ آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھتا رہا، پھر اچانک بیدار ہو گیا اور اپنی گھبراہٹ کو ایک مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ ہمیں اندر بیٹھک میں لے گیا۔ وہ اتنا سا بیدار ہو چکا تھا یا اتنا نارمل ہو گیا تھا کہ اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم چائے پئیں گے یا وہ کیا خدمت کرے۔ آپ تشریف رکھیں، میں نے کہا۔ اتنی زیادہ گھبراہٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم اتنی سی خدمت چاہتے ہیں کہ آپ سے جو بات پوچھیں وہ ہمیں صحیح صحیح بتا دیں۔ ہم آپ سے رہنمائی لینے آئے ہیں۔ میں نے جیب سے لفافہ نکالا اور اس پر لکھا ہوا ایڈریس اسے دکھا کر پوچھا کہ یہ اسی کا لکھا ہوا ہے۔ اس نے بلا حیل و حجت کہا کہ یہ اسی کا لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے لفافے میں سے خط نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور پوچھا کہ یہ خط اس نے لکھا تھا۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ اسی نے لکھا تھا۔ کیا آپ کو اس خط کا جواب ملا تھا؟ انسپیکٹر کلارک نے پوچھا۔ نہیں، لیاقت علی نے جواب دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی آپ کو جواب ملے گا، میں نے کہا۔ وہ جواب تو ضرور دے گا، اس نے کہا۔ ہماری دوستی کوئی کچی دوستی نہیں۔ دوستی تو کچی نہیں، میں نے کہا، لیکن آپ کا دوست دنیا سے اٹھ گیا ہے، بلکہ دنیا سے اٹھا دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر کلارک نے کہا، وہ قتل ہو گیا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لیاقت نے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے کچھ دیر ہمیں دیکھا اور پوچھا، اس کے قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی یہ اطلاع صحیح ہے۔ اس کی اس حیرت زدگی اور رد عمل کو دیکھ کر کم از کم مجھے یقین ہونے لگا کہ مقتول کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لیاقت علی نے بتایا کہ مقتول امبالہ کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا گھر یہاں قریب ہی ہے۔ اس نے میرے پوچھنے پر یہ بھی بتایا کہ مقتول کی ماں زندہ ہے، ایک بڑا بھائی ہے
بھائی کی بیوی ہے، بچے بھی ہیں اور مقتول کی 2 بڑی بہنیں بھی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے اپنے سسرال میں ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میں نے سوچا کہ مقتول پر اسرار سا آدمی تھا۔ اس نے دلی میں یہ کیوں بتایا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اس سوال کا جواب لیاقت علی دے سکتا تھا۔ کیا اس کی یہاں کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ بالکل نہیں صاحب، لیاقت علی نے بتایا۔ وہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ پکا مذہب پرست اور صوم و صلات کا سختی سے پابند تھا۔